معزز مہمان ریونڈ سے آنے والے عالمی شہرت یافتہ نعت خواں حضرت مولانا محمد عمر فاروق صاحب کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور آپ کے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد عمر فاروق صاحب کہ وہ آپ کے سامنے ابھی نعتیہ کلام پیش فرمائیں گے۔ اس لیے آپ سے میری یہی گزارش ہوگی کہ میرے ساتھ محبت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے۔ انشاءاللہ اس کے بعد نعت کا آغاز کریں گے۔ تمام احباب ایک مرتبہ محبت، ذوق اور شوق سے تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد۔ پنجابی زبان میں چند اشعار سے آغاز کر رہا ہوں، سنگے گا حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی على سيدنا ومولانا محمد پڑھئے اللہم صلی على سيدنا ومولانا محمد۔ کس سے پوچھے یا شہد دمکی تو دس کیڑا عمل تو کرنی ہے، کس سے پوچھے یا شہد دمکی تو دس کیڑا عمل تو کرنی ہے، تیرا شہد ہے میٹھا شفا والا دس اڈا میٹھا سا کتھوں بھرنی ہے، تیرا شہد ہے میٹھا شفا والا دس اڈا میٹھا سا کتھوں بھرنی ہے۔ گل سنے اے مکھی نے جواب دیتا، گل سنے اے مکھی نے جواب دیتا، دسا کیڑا عمل میں کرنی یا، گل سنے اے مکھی نے جواب دیتا، دسا کیڑا عمل میں کرنی یا۔ بس ارشد عاجز ہر ویلے، بس ارشد عاجز ہر ویلے میں درود نبی تے پڑھنی یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ حجر اسود نو کسے نے سوال کیتا، تیرا رنگ بھی بہتا کالا حضرات مہمانوں کا آنا جانا لگا رہے گا۔ آپ حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، آپ حضرات میرے بڑے ہیں تمام احباب، لیکن محفل کا نظام جو ہے انشاءاللہ اسی سے بہتر چلتا رہے گا کہ اگر آپ کی توجہ میری طرف رہے گی تو میں آپ کو انشاءاللہ اچھی طرح سنا سکوں گا۔ چونکہ اب آ گئے ہیں تو اللہ نے آپ کو بلا لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے ذوق اور شوق سے کریں، شرمائیں نہیں۔ کوئی بھی بات اچھی لگے تو اپنی جو ہے زبان سے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام بلند کریں گے۔ یہ شعر سنیں گے حضرات، حضور سے جس چیز کی نسبت ہو جائے اس کا مقام کیا ہو جاتا ہے۔ ہم تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن میں ایک ادنا سی مخلوق کی بات کروں گا جس کی نسبت حضور سے ہو گئی اور اس کی شان دیکھیں رب تعالیٰ نے کیسی بلند کی۔ اگر آپ کو اچھی لگے بات تو ایک ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کی صدا مجھ تک پہنچائیں گے۔ سنیں گے حضرات، وہ کیا چیز ہے جب حضور سے نسبت ہو جائے ایک بے چاند کی بھی تو اس کی کیا شان بن جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی نسبت حضور سے عطا فرمائے۔ سنیے گا حضور سے نسبت کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔
حجر اسود نو کسی نے سوال کیتا تیرا رنگ بھی بہتا کالا ہے حجر اسود نو کسی نے سوال کیتا تیرا رنگ بھی بہتا کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چومن والا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چومن والا ہے حجر اسود موڑے جواب دیتا میری شان بھی سب تو بالا ہے حجر اسود موڑے جواب دیتا میری شان بھی سب تو بالا ہے مینوں ساری دنیا تا چوم دی مینوں ساری دنیا تا چوم دی مینوں چوم گیا کملی والا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آقا تو مکھ ہووے میں اکھ ہووا تیرے تو نہ کدی میں وکھ ہووا آقا تو مکھ ہووے میں اکھ ہووا تیرے تو نہ کدی میں وکھ ہووا آقا تو مکھ ہووے میں اکھ ہووا تیرے تو نہ کدی میں وکھ ہووا بھاوے دنیا لئی میں لکھ ہووا بھاوے دنیا لئی میں لکھ ہووا پر تیری گلی دم ککھ ہووا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کے شوق سے نام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه مولانا ریاض صاحب نے مجھے آتے ہی ایک حکم کیا تو پہلے بھی الحمدللہ کئی مرتبہ یہاں حاضر ہوا تو کہنے لگے کہ اس دفعہ آپ نے کوئی نئے کلام ہمیں سنانے ہیں پرانے نہیں سنانے ہیں تو میں نے کہا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا پڑھنے کی یہ پہلا کلام میں نے اس لیے پڑھا تاکہ مجھے اپنے گلے کا اندازہ ہو جائے میں کہاں تک پڑھ سکتا ہوں تو میں نے تو الحمدللہ اندازہ کر لیا ہے لیکن مجھے آپ کا ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ آپ کہاں تک سنیں گے تو اپنے ذوق کو ذرا بیدار کریں اور تاکہ میں آپ کو اچھی طرح سنا سکوں شرمائیں نہیں چونکہ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی محفلوں میں دعائیں قبول کر لیتے ہیں اور جو ہے ایک نیکی کا اجر بعض دفعہ بہت بڑا چڑھا کر دے دیتے ہیں جب بندے کے اخلاص سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف سن کر اس کے نبی کی تعریف سن کر سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدا بلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اسے دوہرا اجر بھی عطا فرما دیتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے شرمانا چھوڑیں ذرا میں ایک اور پرانے کلام کا سہارا لے رہا ہوں پھر آپ رات کو انشاءاللہ نئے کلام سے آغاز کروں گا چونکہ آپ کی انشاءاللہ سستی مجھے لگتا ہے کہ اس کلام میں اتر جائے گی یہ کلام
کلام ہی ایسا ہے۔ حضور کے حسن کی بات کروں گا، آخر میں ہر دیوانہ حضور کا ایک ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کی صدا سنائے گا مجھے، سنیے گا انشاءاللہ۔ اوے گرمی وچ ٹھنڈا ایسی آب سونا لگے دا، اوے گرمی وچ ٹھنڈا ایسی آب سونا لگے دا، گرمی وچ ٹھنڈا ایسی آب سونا لگے دا، سردی چ ہیٹر آفتاب سونا لگے دا، سردی چ ہیٹر آفتاب سونا لگے دا، کھیت سر سبز شاداب سونا لگے دا، پھل وچوں پھل وی گلاب سونا لگے دا، پھل وچوں پھل وی گلاب سونا لگے دا، راوی سونا لگے دا، چناب سونا لگے دا، تاریاں دے نال ماہتاب سونا لگے دا، تاریاں دے نال ماہتاب سونا لگے دا، صدیق با کمال دا کمال سونا لگے دا، عمر فاروق دا جلال سونا لگے دا، عمر فاروق دا جلال سونا لگے دا، سونے ذوالنورین دا خیال سونا لگے دا، سونے ذوالنورین دا خیال سونا لگے دا، حیدر دا ہر ہر حال سونا لگے دا، فاطمہ دا صبر کمال سونا لگے دا، فاطمہ دا صبر کمال سونا لگے دا، حسن حسین دا جمال سونا لگے دا، حسن حسین دا جمال سونا لگے دا، عائشہ دا نصیبہ خوشحال سونا لگے دا، آوے جے مدینے چو رومال سونا لگے دا، آوے جے مدینے چو رومال سونا لگے دا، پڑھ دا قرآن ہووے بال سونا لگے دا، پڑھ دا قرآن ہووے بال سونا لگے دا، اوے حافظ قرآن ہووے اوے بال سونا لگے دا، صحابہ سونے لگے دے، بلال سونا لگے دا، سب نالو آمینہ دا لال سونا لگے دا، اوے سب نالو آمینہ دا لال سونا لگے دا۔ جو خوش بیٹھے ہیں ذرا مسکرا کے کہیں سبحان اللہ۔ حضور قیامت کا مہینہ ہے، اسی تسلسل کے ساتھ پنجابی زبان میں ایک اور کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ مل کر آپ بھی حضور کے ثناخواہ بن جائیں گے۔ حضرت دائی حلیمہ جب حضور کو لینے کے لیے گئیں اور واپس لے کر آئیں، یہ واقعہ میں اشعار کی صورت میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب گئیں تھی تو ان کی اونٹنی کا کیا حال تھا، سنیے گا۔ اوے کدی اٹھدی سی کدی بیندی سی، او ڈگدی بیندی رہندی سی، کدی اٹھدی سی کدی بیندی سی، او ڈگدی بیندی رہندی سی، انہوں کوئی نہ نال بٹھاندا سی، انہوں کوئی نہ نال رلاندا سی، انہوں کوئی نہ نال بٹھاندا سی، انہوں کوئی نہ نال رلاندا سی، ان دی لنگی دی کیویں دہاڑی سی، جن دی ڈانچی سب تو ماڑی سی، ان دی لنگی دی کیویں دہاڑی سی، جن دی ڈانچی سب تو ماڑی سی، اس ڈانچی دی جڑی مائی سی، ان دا نام حلیمہ دائی سی، ان دا نام حلیمہ دائی سی، ان دا نام حلیمہ دائی سی، آخر وچ مکے آئی سی، پچھو آکے او پچھتائی سی، ہر بوا اس کھڑکایا سی، انہوں خیر کسے نہ پایا سی، ہر گھر دی بنی سوالی ہے، ان دی جھولی پھر بھی خالی ہے، ہر گھر دی بنی سوالی ہے، ان دی جھولی پھر بھی خالی ہے، جدو سارے پاسے رہ گئی ہے، سرکار دے بوئے بہ گئی ہے، سرکار دے بوئے بہ گئی ہے، سرکار دے بوئے بہ گئی ہے، آخر او بوا مل آئے، جتو خالی کوئی نہ مڑ آئے، رحمت دا جھولا جھل آئے، سرکار دا بوا کھل آئے، ایک لونڈی باہر آئی ہے، دائی ول چاہتی پائی ہے، ان باہوں پڑھ کے اٹھایا ہے، پھر سینے نال لگایا ہے، ان کہہ دیئے آتے نو نال لجاوا میں، ایک نوری مکھ دکھاوا میں، آتے نو نال لجاوا میں، ایک نوری مکھ دکھاوا میں، سڑ ویڑے
او چند چڑھ آئے جندہ چند بھی کلمہ پڑھ آئے او جندہ چند بھی کلمہ پڑھ آئے جندہ چند بھی کلمہ پڑھ آئے گئی نال حلیمہ دائیے جدو نظر سنے ول پائیے گئی نال حلیمہ دائیے جدو نظر سنے ول پائیے سر اپنا پھڑ کے بہ گئی ہے سرکار نو تک دی رہ گئی ہے سرکار نو تک دی رہ گئی ہے اج جا گیا وقت حلیمہ دا ملیا لجپال یتیمہ دا نل لوری آپ سنا دیئے نل صدقے واری جان دیئے نل لوری آپ سنا دیئے نل صدقے واری جان دیئے بنو سعد دیا جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے جب حضور کو لے کر آ گئیں تو وہ دائیاں جو مدینے میں جب تھیں جب حضور کو لینے کے لیے آئی تھیں تو غریب اور یتیم سمجھ کر چھوڑ کر چلی گئی تھی لیکن جب دائی حلیمہ گھر لے کر پہنچی انہیں تو اب آ رہی ہیں سب آ رہی ہیں اور پوچھ رہی ہیں سوال کرتی ہیں حضرت دائی حلیمہ سے اور جواب حضرت دائی حلیمہ کا آخر میں جواب سنیے گا کیا خوبصورت جواب ہے اب دائیاں آ رہی ہیں اور کیا پوچھ رہی ہیں سنیے گا بنو سعد دیا جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے بنو سعد دیا جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے سب پچھن باہر آندی نہیں کیوں سانو شکل دکھان دی نہیں کہ تو کھان دیئے کہ تو پین دیئے بولی اے حلیمہ دائیانو خیریت پچھن آئیانو نہ کھان دیا نہ پین دیا نہ تانو شکل دکھان دیا جان دی نہیں کسے بھی پاسے میں بس ویڑے وچ گھم لینیا بس ویڑے وچ گھم لینیا بس ویڑے وچ گھم لینیا جدو مینو بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چم لینیا او جدو مینو بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چم لینیا تھکے بیٹھے ہیں شوق سے بیٹھے ہیں ہاتھ بلند کریں ماشاءاللہ جو تھکے بیٹھے ہیں نہیں خیر یہ تو میں نے ویسے ایک بات کر دی ورنہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ تمام حضور کے عاشق ہیں حضور کے دیوانے پروانے ہیں الحمدللہ حضور کی نعت اللہ رسول کا ذکر سن کر خوش ہوتے ہیں ناراض اب جو خوش بیٹھے ہیں مسکرا کے کہیں سبحان اللہ سنیے گا حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی آمد کا ذکر چل رہا ہے تو ایک اور کلام حضور کی آمد کے حوالے سے بالکل پہلی دفعہ انشاءاللہ آپ کم سے کم مجھ سے سنیں گے وہی کلام میں مولانا ریاض صاحب کی حکم پر پیش کر رہا ہوں سنیے گا حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی تشریف آوری ہوئی تو شاعر انہیں مبارکباد دیتا ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ مبارک تجھے آمینہ ہو مبارک مبارک تجھے آمینہ ہو مبارک مبارک تجھے آمینہ ہو مبارک تیری گود میں مصطفیٰ آ گئے ہیں مبارک تجھے آمینہ ہو مبارک آپ کہیں گے تیری گود میں مصطفیٰ آ گئے ہیں مجھے ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نہیں نظر آتے ادھر دیکھوں تو یہ نہیں نظر آتے بہرحال آپ جب جملہ مکمل ہو جائے تو آپ خود ہی سب بول دیا کریں انشاءاللہ سنیے گا مبارک تجھے آمینہ ہو مبارک مبارک تجھے آمینہ ہو مبارک مبارک تجھے آمینہ ہو مبارک تیری گود میں مصطفیٰ آ گئے ہیں تیری گود میں مصطفیٰ آ گئے ہیں معطر 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 فضا کہہ رہی ہے معطر معطر فضا کہہ رہی ہے کہو تم بھی صلی علیہ آ گئے ہیں کہو تم بھی صلی علیہ آ گئے ہیں مبارک 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 مبارک
मुबारक 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 है। जो कुछ जहां में वो तेरे लिए है, जो कुछ जहां में वो तेरे लिए है। खुदा कह रहा है तू मेरे लिए है, खुदा कह रहा है तू मेरे लिए है। हर आशिक की देखो ज़बां पर यही है, हर आशिक की देखो ज़बां पर यही है। जहां में हबीबे खुदा आ गए हैं, हर आशिक की देखो ज़बां पर यही है। जहां में हबीबे खुदा आ गए हैं। मुबारक 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 तुझे आमीना हो मुबारक, मुबारक तुझे आमीना हो मुबारक। तेरी गोद में मुस्तफ़ा आ गए हैं, तेरी गोद में मुस्तफ़ा आ गए हैं, तेरी गोद में मुस्तफ़ा आ गए हैं। है जिब्रील आया नबी को जगाया, है जिब्रील आया नबी को जगाया। चले आपको है खुदा ने बुलाया, चले आपको है, चले आपको है खुदा ने बुलाया। फरिश्तों से कह दो कि राहें सजा दो, फरिश्तों से कह दो, फरिश्तों से कह दो कि राहें सजा दो। वो अर्शों पे नूरुल हुदा आ गए हैं, फरिश्तों से कह दो कि राहें सजा दो। वो अर्शों पे नूरुल हुदा आ गए हैं। मुबारक 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 तुझे आमीना हो मुबारक, मुबारक तुझे आमीना हो मुबारक। तेरी गोद में मुस्तफ़ा आ गए हैं। मुअत्तर मुअत्तर फिजा कह रही है, मुअत्तर मुअत्तर फिजा कह रही है। कहो तुम भी सल्ले अला आ गए हैं, कहो तुम भी सल्ले अला आ गए हैं। मुबारक 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 मुबारक। सुनिएगा हज़रात, शायर कहता है कि ज़िक्र खुदा करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। अहले बैत हुजूर का तमाम घराना और हुजूर के तमाम सहाबा हमारे ईमान का हिस्सा हैं, हम तमाम को मानने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ख़ुद खुदा ताला ने कुरान पाक में ऐलान फरमा दिया कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, उनसे खुदा सहाबा इकराम से खुदा ताला राज़ी हैं और सहाबा इकराम खुदा से राज़ी हैं। यकीनन वो कामयाब हस्तियां हैं और जन्नती हस्तियां हैं। तो उनका ज़िक्र करूँगा। बाज़ लोग जो है उनकी शान में तबर्राबाजी करके समझते हैं कि शायद उनकी शान में कोई कमी हो जाएगी, लेकिन वो बेअक्ली की वजह से ऐसा करते हैं। क्योंकि जिनकी शान खुद खुदा ताला कुरान पाक में बयान करे, भला उनकी शान में कोई कमी कर सकता है? हरगिज़ नहीं कर सकता, बल्कि अपना बेड़ा गर्क करता है अगर कोई ऐसा काम करता है। तो मैं सहाबा की शान बयान करूँगा और हुजूर के हुस्न की भी बात करूँगा। सुनिएगा, शायर क्या कहता है कि जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे, जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे। अगला जुमले में आपने कहना है गलत बात है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? गलत बात है। सुनिएगा, जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे, जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे, जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे, उनकी अज़मत घटाना गलत बात है,
کی عظمت گھٹانا، میں بہت خوشی ہوئی مجھے، ماشاءاللہ بزرگ ہیں، پھر بھی ان کی عظمت گھٹانا پہ ہاتھ اٹھا کر کہا غلط بات ہے۔ تو آپ تو ماشاءاللہ نوجوان چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، کم سے کم آپ تو میرا ساتھ دیں اور صحابہ کی عظمت کا نعرہ بلند کریں، ذرا محبت سے سنیے گا۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ جن کو قرآن یاسین و طٰہٰ کہے، جن کو قرآن یاسین و طٰہٰ کہے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ چاند سے خوب ہے رخ مصطفیٰ، چاند سے خوب ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، توبہ 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 انہیں چاند جیسا کہوں، توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، چاند جیسا بتانا غلط بات ہے، چاند جیسا بتانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو، یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو، تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے، تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے، ان کے دل کو دکھانا غلط بات ہے، ان کے دل کو دکھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ اپنے روزے میں زندہ ہیں سب انبیاء، محبت سے کہہ دیں بے شک، ایسے نہیں ذرا محبت سے کہیں بے شک، کم سے کم جتنے ہیں اتنی آواز سے کہیں بے شک۔ اپنے روزے میں زندہ ہیں، اپنے روزے میں زندہ ہیں سب انبیاء، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے قرآن پاک کے ذریعے سمجھا دیا کہ اپنے روزے میں زندہ ہیں سب انبیاء۔ اس عقیدے کا اظہار آپ ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ کہیں گے، اپنے روزے میں زندہ ہیں سب انبیاء، اپنے روزے میں زندہ ہیں۔ اب آخر میں کہیں گے غلط بات ہے، کیا کہیں گے سنیے گا، اپنے روزے میں زندہ ہیں سب انبیاء، اپنے روزے میں زندہ ہیں سب انبیاء، اپنے جسموں کے ساتھ اپنی روحوں کے ساتھ، اپنے جسموں کے ساتھ اپنی روحوں کے ساتھ اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن، جب اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن، جب ان کو مردہ بتانا غلط بات ہے، ان کو مردہ بتانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان کی عظمت گھٹانا
جانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ صحابہ کی تعریف سن کر یقیناً الحمدللہ سب کا دل خوش ہوا ہے، ہوا کہ نہیں بھائی؟ کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں، ہم حضور اور حضور کے گھرانہ اور حضور کے تمام صحابہ کو ماننے والے ہیں، اسی لیے صحابہ کا ذکر سن کر خوش ہوتے ہیں۔ لیکن بعض بدبخت اپنی بیعقلی کی وجہ سے صحابہ اکرام پر تبرہ بازی کرتے ہیں اور ان کی شان میں کچھ کمی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی بیعقلی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ تو شاعر ان سے کہتا ہے، اور شاعر ان سے پیار سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ میرے ساتھ مل کر آپ بھی پوچھیں ذرا دشمن صحابہ سے اور کہیں ذرا کہ میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، میں نے ذکر صحابہ، میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا، ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے، سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے، یعنی کہ سب کے مولا ابو بکر ہے، یعنی کہ سب کے مولا ابو بکر ہے۔ ان کا رتبہ بڑا بعد از انبیاء، ان کا رتبہ بڑا بعد از انبیاء، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ بولے میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ عرش والے بھی کرتے ہیں جس کا حیا ہے، وہ عثمان داماد خیر الورا، عرش والے بھی کرتے ہیں جس کا حیا ہے، وہ عثمان داماد خیر الورا۔ اب حضرت علی کی حضرت عثمان سے محبت دیکھیے گا، کیا محبت ہے، کیا خوبصورت اشعار ہیں۔ محبت سے میرے ساتھ مل کر دشمن صحابہ سے پوچھیں گے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، سنیے گا۔ عرش والے بھی کرتے ہیں جس کا حیا، عرش والے بھی کرتے ہیں جس کا حیا ہے، وہ عثمان داماد خیر الورا ہے، وہ عثمان داماد خیر الورا۔ خود علی نے بھی مانا اسے مقتدا، خود علی نے بھی مانا، خود علی نے بھی مانا اسے مقتدا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ شان والا ہے زینی میرا مرتضی، شوہر فاطمہ ہے وہ شیر خدا، شان والا ہے زینی میرا مرتضی، شوہر فاطمہ ہے وہ شیر خدا، شوہر فاطمہ ہے وہ شیر خدا۔ مصطفیٰ نے جسے اپنا بھائی کہا، مصطفیٰ نے اسے اپنا بھائی کہا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔
میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ آخر میں اہل بیت کا ایک نعرہ لگا کے انشاءاللہ اپنی حاضری مکمل کر رہا ہوں۔ اہل بیت کے دیوانے میرے ساتھ شان حسین کا ایک نعرہ بلند کریں گے اور کہیں گے واہ حسین، واہ حسین۔ ایسے نہیں، کم سے کم جتنی بڑی انہوں نے قربانی دی ہے ہم ان کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن اپنی کوشش کے مطابق جتنا ہم آواز نکال سکیں کم سے کم اتنی آواز میں کہیں واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ ایک شعر اہل بیت پر اور مجھے کار صاحب نے حکم کیا، پھر آخر میں ختم نبوت کے حوالے سے سنیے گا۔ حسین ابن حیدر وہ کربل کا قاری، 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 نبی کے نواسین جادی پہ واری، واہ حسین واہ، 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 بولے واہ حسین واہ، 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 واہ حسین واہ۔ حسین ابن حیدر نے ڈٹ کر بتایا، محمد کے دین پر یوں کٹ کر بتایا، محمد کے دین پر یوں کٹ کر بتایا، ہمیں دین احمد، ہمیں دین احمد کی عزت ہے پیاری، ہمیں دین احمد کی عزت ہے پیاری، نبی کے نواسین جادی پہ واری، واہ حسین واہ، 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 بولے واہ حسین واہ، واہ حسین واہ، واہ حسین واہ، واہ حسین واہ۔ ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر ہے شبیر و شابر ہمارے وہ رہبر، ہے شبیر و شابر ہمارے وہ رہبر، فدا ان پہ ہر دم، فدا ان پہ ہر دم ہے یہ جاں ہماری، فدا ان پہ ہر دم ہے یہ جاں ہماری، نبی کے نواسین جادی پہ واری، واہ حسین واہ، 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 واہ حسین واہ۔ آخر میں دو تین اشعار ختم نبوت کے حوالے سے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آنے والا۔ اگرچہ کوئی کذاب یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، وہ جھوٹا اور لعنتی ضرور ہو سکتا ہے، نبی ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود خدا ہمارے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے امتیوں میں آخری نبی ہوں، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اسی ایمان اور عقیدے کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے میرے ساتھ جو ہے ختم نبوت کا نعرہ بلند کریں گے اور اپنے ایمان کو گرمائیں گے انشاءاللہ۔ سنیے گا کہ ختم نبوت زندہ باد، 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 ختم نبوت زندہ باد۔ جسم میں جب تک جان رہے، جسم میں جب تک جان رہے، یہ تیرا ایمان
ایمان رہے، جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، صدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ آؤ مل کے لگائیں گے نعرہ عقیدہ ہمارا اور تمہارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ آؤ مل کے لگائیں گے نعرہ عقیدہ ہمارا اور تمہارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ بنا اس کے نہیں چھٹکارا نہ ہوگا گزارا، سمجھو خدا را عقیدہ ہمارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ جھوٹا لعین مرزا تھا ایک زندیق ٹھہرا، 12 معصوموں والا کیسے رفیق ٹھہرا، ایسا اندھیر کیا ہے یہ ہیر پھیر کیا ہے، ایسا اندھیر کیا ہے یہ ہیر پھیر کیا ہے، شر اور خیر کیا ہے، شر اور خیر کیا ہے، کیسا ارشد ہے یہ بٹوارا، بولو خدا را عقیدہ ہمارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ آؤ مل کے لگائیں گے نعرہ عقیدہ ہمارا اور تمہارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ بنا اس کے نہیں چھٹکارا نہ ہوگا گزارا، سمجھو خدا را عقیدہ ہمارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت کا منکر ابلیس ہے وہ، ختم نبوت کا منکر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی کی بات کرنے لگا ہوں۔ ان خبیثوں سے تعلق رکھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، جو ہمارے نبی کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی اس سے ہماری کوئی دوستی نہیں ہے۔ آخری شعر اور حاضری مکمل کر رہا ہوں، سنیے گا۔ ختم نبوت کا منکر ابلیس ہے وہ، کافر ہے بچنا اس سے اخبث خبیث ہے وہ، کافر ہے بچنا اس سے اخبث خبیث ہے وہ، اس سے سلام نہ کرے، اس سے کلام نہ کرے، اس سے سلام نہ کرے، اس سے کلام نہ کرے، اور احترام نہ کرے، اور احترام نہ کرے، کیونکہ منکر نبی کا آوارہ کیوں ہو گوارا، عقیدہ ہمارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ آؤ مل کے لگائیں یہ نعرہ عقیدہ ہمارا اور تمہارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ بنا اس کے نہیں چھٹکارا نہ ہوگا گزارا، سمجھو خدا را عقیدہ ہمارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت